वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे इस्लामाबाद में वाक़ होने वाले एक अफसोसनाक हादसा जो हमारे सामने आया। गुज़श्ता दिनों हमारे सामने ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसकी ख़बर हमारे सामने आई। एक बच्चे के पहले लापता होने की, फिर उसकी लाश मिली खाई से। पुलिस को इतना टाइम क्यों लगा, ये भी एक सवाल है। और वैसे अगर इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ तो इस्लामाबाद का जो ट्रेल्स हैं वहाँ पर लापता होने के बाद 15 साल मोहम्मद ताहा की लाश अब मिल चुकी है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। सो रेस्क्यू टीम बच्चे की लाश को 14 घंटों के ऑपरेशन के बाद बैग में डालकर नीचे लाई। और साथ ही अगर दूसरी जानिब हम लोग दूसरे टॉपिक्स भी हैं जिन पे बात करेंगे। सो टाइम क्यों लगा इतना पुलिस को, ये जानते हैं जमान मुगल हमारे रिपोर्टर इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जमान साहब, अपना वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हमारा एक मिजाज बन गया है कि जब भी पुलिस को कोई रिपोर्ट लॉन्च की जाती है और रिपोर्ट को लॉन्च किए जाने के बाद पुलिस अमूमी तौर पे उसको स्लो लेके चलती है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस तरह का ये वाक़या था और एक 15 साल बच्चा है, उसकी सिचुएशन क्या थी, फौरी तौर पे उसके ऊपर रिस्पांस किया जाना था। लेकिन पुलिस को एक रिपोर्ट दे दी गई, उसके बाद पुलिस ने ये किया कि FIR तो दर्ज कर दी और FIR के अंदराज के बाद पुलिस जो है वो उसके ऊपर स्लोली जो है प्रोसीड करने लगी। हाँ, इवन देन इन्वायरमेंट का जो अमला है, फॉरेस्ट गार्ड हैं, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अपनी जो है वो ड्यूटी जारी रखी थी और पूरी रात जो है वो लोग जो है वो घूमते रहे, सर्चिंग करते रहे। और अल सुबह उन्होंने ही पुलिस को इत्तला दी थी कि एक गहरी खाई में एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है और बज़ाहिर ये वही डेड बॉडी लगती है, चूँकि बच्चे के जो कपड़े बताए गए थे, जो उसका हुलिया बताया गया था, ये वही डेड बॉडी लगती है। तो उनकी उस इत्तला के बाद पुलिस जो है एक्टिव हुई और पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और मौके पर पहुँचकर जब ये देखती है कि ये तो गहरी खाई में है, उसके बाद फिर दीगर इदारों की मदद तलब करती है कि यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये भी एक मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कि कई घंटे गुजर गए तो यही सलाह मशवरा होता रहा कि अब इस डेड बॉडी को निकालने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। चूँकि यह दुश्वार गुजार रास्ता है तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ट्रेल की तरफ से चूँकि मुश्किल है तो हम लोहे दंदी वाला रास्ता जो है उसको इख्तियार करते हैं और वहाँ से आकर डेड बॉडी को निकालते हैं। सुबह 7 बजे की निशानदेही होने के बाद कहीं शाम को जाके तो इदारे जो हैं वो इस काबिल हुए कि उन्होंने उस डेड बॉडी को निकाला है। हालांकि अगर इदारे निकालना चाहते तो उस पर फौरी तौर पे भी कार्रवाई की जा सकती थी और वही सर्विसेज जो शाम 7 बजे अप्लाई की गई है उनको दिन को अप्लाई करके बॉडी को जल्द निकाला जा सकता था। जमान साहब, बताया क्या जा रहा है कि वाक़या हुआ कैसे, खाई में गिरा कैसे है ताहा अपने 5 साथियों के साथ गया था ट्रेल के ऊपर। और जब वो ट्रेल के ऊपर गया है, जो बच्चों के बयान सामने आए हैं उनके मुताबिक यह है कि एक रास्ते पे जाके मिड में जाके तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने इस रास्ते से जाना है और ता ने कहा कि मैं इस रास्ते से एडवेंचर करना चाहता हूँ अकेले। तो वो एक अलग रास्ते पे चल पड़ा है, वो अलग रास्ते पे चल पड़ा है। बच्चों का ये कहना है कि कोई 500 मीटर तक तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी कि वो दूसरी साइड पे जो है ना वो जा रहा है, एक टॉप के ऊपर चोटी से हमने देखा भी है, लेकिन उसके बाद वो नज़र आना हमें बंद हो गया। और जब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया तो हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं था। हमने उसको कोशिश की तलाश करने की, लेकिन हमें कोई इल्म नहीं हुआ कि वो किस तरफ चला गया है। और फिर हमारे दिन में अचानक ये ख्याल आया कि हो सकता है कि वो चूँकि उस ज़रा हेल्दी भी था तो उसने चढ़ने से गुरेज किया और वापस घर की तरफ चला गया हो। तो हम जब वापस गए तो उसकी वालदा को कहा कि ता घर पहुँचे है या नहीं पहुँचा। तो उस पर वालदा ने कहा कि वो घर नहीं पहुंचा। तो घर वालों में तशवीश की लहर दौड़ी और उसकी वालदा फौरी तौर पर जो है वो ट्रेल की तरफ आई और यहाँ आके 15 को भी बताया और 15 को बताने के बाद बाकायदा FIR भी लॉन्च करवाई, जिसके बाद पुलिस जो है हरकत में भी आई। लेकिन बदकिस्मती है कि उसके बाद फिर बच्चा जो है वो जिंदा सलामत नहीं मिला, बल्कि बच्चे की जो है वो डेड बॉडी अगले दिन जाके सुबह उसकी निशानदेही होती है कि वो एक खाई में पड़ी हुई है। मागला हिल्स में अभी स्पेशल फोर्स पे इंट्रोड्यूस कराना, मागला स्पेशल हिल्स फोर्स है, वो कहाँ पे थी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हादसा कैसे पेश आ सकता है। ये गुज़श्ता दिनों फोर्स एक्टिव क्यों नहीं है? गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर अफसरान जो हैं फैसल मस्जिद के साथ उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ये बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि हम जो है वो जितनी ट्रेल्स हैं इनकी हिफाजत करेंगे, इसके लिए ख़वातीन की फोर्स होगी, जवानों की फोर्स होगी, इवन मोटरसाइकिल जो है उसके ऊपर जो है वो गश्त करेंगे, घोड़े बरदार घोड़े होंगे। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि वहाँ पे तो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा जब आप मोटरसाइकिलें लेके वहाँ पे घूमेंगे, गर्द उड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए जो है ये ज़रूरी है और ये फोर्स जो हम तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले भी इस तरह की फोर्सेज जो है वो अनाउंस भी की गई और उन्होंने वहाँ पे कुछ टाइम मूवमेंट की,
لیکن یہ ہماری جتنے اعلانات ہوتے ہیں یہ عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتے. یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس پہ ساری چیزیں دکھا بھی دی جاتی ہیں, میڈیا پہ کوریج بھی آ جاتی ہے, ہائپ بھی کریٹ ہو جاتی ہے, لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہونی اور اس کے بعد جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اعلانات ہو گئے, ایون وزیر داخلہ خود آئے, آئی جی آئے, باقی افسران آئے, وہاں پہ جناب موٹر سائیکلیں بھی دکھا دی گئی, ان کو بریفنگ بھی دے دی گئی, اور جوانوں کی جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں ان کو بھی پریزنٹ کر دیا گیا تھا, لڑکیاں جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی لا دیا گیا سامنے. لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے, اور یہ تہا والا واقعہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا واقعہ جب ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جوان وہاں پر نہیں تھے اور دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ جو 2 مہینے پہلے گولڈا تھانے کے حدود سے ٹیکسلا کی طرف جو فارنر گئے تھے, ہاں جی اب بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی مطلب کوئی ایسی سیکورٹی نہیں تھی, وہ واقعہ ادھر بھی اور ہو یہ گیا. کیپٹل کی بات کریں اور یہ کیپٹل ہے, اور یہ جتنی فورس بنائی تھی وہ صرف اعلانات کی حد تک تو وہ تھی, لیکن وہ ہے عملی گھوڑا طور پر بردار, لیکن میرے خیال میں گھوڑے بھی اچھے خود سور ہیں. میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اس پہ میری رائے ویسے محفوظ ہے, لیکن یہ عملی طور پہ وہ نظر نہیں آئے, اور اگر وہ ایکٹیو ہوتے تو شاید ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی. لیکن چاہیے تو یہ فوری طور پہ ایٹ لیسٹ اگر وہ گر گیا نا تو نکال لیا جاتا, ریسکیو کیا جاتا اس کو, شاید بالکل چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر داخلہ نے جس طرح یہ انیشیٹو لیا تھا, آئی جی اسلام آباد اس کو جو ہے پراپرلی ایگزیکیوٹ کرواتے اور یہ پابند بناتے ان کو کہ جن لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پراپر ان کی سرویلنس ہو, وہ ادھر آئیں جائیں, تاکہ پبلک کو بھی یہ احساس ہو کہ یہاں پہ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور یہ باقاعدہ موو کر رہے ہیں, ان کی پیٹرولنگ ہے. لیکن پریکٹیکلی وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, اور جب پریکٹیکلی نظر نہیں آتی ہیں تو پھر اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں. ایون اس سے پہلے بھی 1-2 ایسے جو ہے وہ دل سوز واقعات ہوئے, یعنی ٹریلز کے اوپر ہوئے, جس کے بعد اس طرح کے انیشیٹو لیے گئے. ابھی میں نے کل پرسوں ہی انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھی لیپرڈ کے باہر آنے کی. اب اگر کوئی ایک عام آدمی جاتا ہے اس کو تھوڑی پتہ ہے اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے, اگر خدا نخواستہ سامنا ہو سکتا ہے, وہ بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس پہ ہم نے ایک پرپوزل فلوٹ کی تھی, لیکن کیونکہ اعلیٰ افسران جو ہے ان کے اپنے ایک خیالات ہوتے ہیں, اپنی مرضی ہوتی ہے. ہم نے یہ پرپوزل فلوٹ کی تھی کہ اسلام آباد میں کتنی ساری ٹریلز ہیں, 2-3 ٹریلز ہیں ٹوٹل, تو ہم ان کے اوپر فینس بھی لگا سکتے ہیں. اس کی ایک فیزیبلٹی بنائی جائے کہ ان کی دونوں سائڈ کے اوپر اگر فینس لگائی جائے تو نہ تو کوئی جانور جو ہے وہ اندر آ سکے, کسی شہری کو جو ٹریل کے اوپر سفر کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچائے, اور نہ ہی اللہ نہ کرے کوئی بچہ ہے یا ٹین ایجر ہے, اس طرح کا کوئی جوان ہے, تو وہ راستہ بھی بھولنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ بھولتا بھی ہے تو وہاں سے اس کے پاس نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا, اور پھر وہ چاروں نہ چار جو ہے پولیس کو انفارم کرے گا, 15 پہ کال کرے گا تاکہ اس کو کوئی ریسکیو کرے آ کے. اور اچھی اور ایک اور افسوسناک بات تو یہ کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس یا ایون آپ کال بھی نہیں کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, سم کے بھی سگنل نہیں ہوتے وہاں پہ, یہ سب بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اور اسلام آباد میں اگر یہ انوائرمنٹ ہے اور ایسی چیزیں ہیں تو حکومت کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے, اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹاور لگنے چاہیے, اور سم جو ہے اس کے سگنل ہوں. موبائل کمپنیوں کو اس حوالے سے انیشیٹو لینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو نیٹ ہے, نیٹ کی سروس ہوگی تو اس پہ لوگوں کی سہولت ہوگی. جب ہم کسی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو سیکیور کرنے کے لیے ہم بنیادی چیزیں اور بنیادی تقاضے پورے نہیں کریں گے تو محض اعلانات اور صرف جو پریزنٹیشن ہے اس سے چیزوں کو سیکیور کرنا انتہائی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہیکرز کی طرف سے جو ہے نا اسلام آباد سیف سٹی سسٹم کو ہیکر کی حساس انفارمیشن لینے کی خبر بھی کل ہمارے سامنے آئی, وہ کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, یہ 4 دن پہلے جو ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا آن لائن سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے آن لائن کام جو ہیں وہ رک گئے ہیں. جس کے بعد جب اس کو انٹروگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہیکرز جو ہیں ان کی طرف سے ان کے جو سسٹم ہے اس میں گھس کے کچھ جو ہے نا وہ سائبر حملہ کیا گیا ہے, اور جو ان کا حساس ڈیٹا ہے اور سنگین نوعیت کا ڈیٹا ہے اس کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آج صبح جب میری بات ہوئی اسلام آباد پولیس کے ترجمان سے تو انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ پرانا سسٹم تھا اور اس میں بے شمار جو ہے وہ لاگن بنے تھے, اس میں اسلام آباد کی پولیس کی بھرتیوں کا لاگن بنا ہوا تھا, FIRs کا لاگن بنا ہوا تھا, پوسٹنگ ٹرانسفر کا لاگن بنا ہوا تھا. تو یہ چونکہ بے شمار لاگن بنے ہوئے تھے, اور اب ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بہتر کیا جائے اور جدید کیا جائے. تو ہم نے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ سافٹ ویئر خریدے, اور ان کو جب انسٹال کیا تو پہلے والے سارے جو لاگن تھے ان کو بند کر دیا گیا. اور جب ان کو بند کیا گیا تو اس وقت یہ الرٹ آنا شروع ہو گئے کہ جی اس میں سائبر کا حملہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اور گھس سکتا ہے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا ہائپ کریٹ ہوئی تھی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ڈیٹا چوری نہیں ہوا بلکہ یہ الرٹ آنا شروع ہو گئے تھے.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب پہلے والے سارے لاگن جو اب بند کر دیے گئے ہیں، اور اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جس کو لاگن چاہیے ہوگا وہ باقاعدہ اپلائی کرے، اس کو ہم لاگن دیں گے. جیسے اسلام آباد پولیس کے ترجمان ہیں، ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے. اسلام آباد پولیس کے ترجمان، ویسے آپ نے ان کا ذکر کیا ہے، ہم ان کو پروگرام میں کافی بار آنے کی دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں اپنی وضاحت دیں، آپ کے تھرو بلکہ بات کی، آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے؟ میں اس پہ عرض کروں کہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے جو سابقہ آئی جی تھے اچھی شہرت کے حامل تھے، لیکن ان کے دور میں یہ ریسٹرکشن لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں جائے گا. ایون دین کسی رپورٹر نے شاٹ لینا ہوتا تھا، اس کو شاٹ لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ پولیس کا جو ترجمان ہے وہ جسٹ بتا دے گا. تو ہم نے بارہ ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ایکسیس دیں، آپ کے افسر جائیں گے، جا کے جب صورتحال کی وضاحت کریں گے تو پبلک کو اویئرنیس ہوگی کہ اصل صورتحال کیا ہے. اور نئے آئی جی آیا، ان کے سامنے بھی یہ چیز ہم نے رکھی ہے کہ آپ کم از کم ایک ایس پی لیول کا یا ایس ایس پی لیول کا کوئی ایک افسر جو ہے اس کو آپ اعتراض کر دیں کہ جس بھی رپورٹر نے کوئی شاٹ لینا ہو، جس رپورٹر نے کوئی چیز پوچھنی ہو، آن کیمرہ پوچھنا ہو. ایون موٹر وے والے ہیں، موٹر وے والوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں. اسی طرح اگر اسلام آباد آپریشن پولیس کے لوگ بھی اسٹوڈیو آئیں گے، یہاں کے اپنا موقف دیں گے تو پبلک کو زیادہ اویئرنیس دینے کی ہوگی. اجازت ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی، یہ گپ شپ تھی کچھ جو ابھی اسلام آباد میں سچویشن ہے اس سے متعلق. ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں.